عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے ایک نیک بندے جن کا نام مبارک ہے، یہ ایک مسجد کے اندر مؤذن تھے اور غربت کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا۔ یہ مسجد کی خدمت کیا کرتے، مسجد کے اندر 5 ٹائم اذان دیا کرتے اور پورے دن روزہ رہتے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے اور آدھے دن تک کام کرتے بیداری کا، اور اس کے بعد مسجد میں آتی اور اللہ کرنے لگ جاتی۔ ان کی جو امام صاحب تھے جن کے پیچھے یہ نماز پڑھا کرتے تھے، جن کی مسجد میں یہ مؤذن تھے، وہ امام صاحب وقت کے بہت بڑے مفتی تھے اور وقت کے قاضی بھی تھے۔ تو امام صاحب اپنے مؤذن کو دیکھا کرتے تھے کہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ ایک دن قاضی صاحب کو مبارک پر تھوڑا رحم آیا اور قاضی صاحب کہنے لگے کہ مبارک تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تو مبارک نے کہا کہ حضور، مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ میرے پاس تو خود کے کھانے کے لالے پڑے ہیں، میں کیسے کسی کی دوسرے کی بیٹی کو کھلا سکوں گا؟ میں جتنا کماتا ہوں بس میرا ہی گزارا اس سے ہو پاتا ہے، تو میں کسی کی بیٹی کو کیسے لاؤں؟ اور میرے پاس نہ تو رہنے کے لیے مکان ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ مبارک، تم رہنے کے لیے صرف مکان دیکھ لو، لڑکی میں تلاش کر لوں گا۔ کیونکہ قاضی صاحب کی ایک بیٹی تھی جو شادی کے لائق ہو چکی تھی، لیکن قاضی صاحب کو کوئی رشتہ اچھا نہیں مل رہا تھا، اور قاضی صاحب مبارک سے بڑا اچھا تعارف تھا، ان کو جانتے تھے کہ مبارک کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کیونکہ وہ ان کی مسجد میں ہی رہتے تھے مبارک، اور ان کی مسجد کے مؤذن تھے اور رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو قاضی صاحب نے سوچا کہ مبارک سے اچھا لڑکا کہاں ملے گا؟ تو مبارک سے کہا کہ تم رہنے کے لیے صرف مکان دیکھ لو، لڑکی ہم تلاش کر لیں گے۔ تو اب مبارک نے امام صاحب کا حکم پایا تو وہ مکان دیکھنے چلا گیا۔ اس نے ایک مکان دیکھا کرائے پر اور قاضی صاحب سے فرمایا کہ میں نے مکان دیکھ لیا ہے، میں نے کرائے پر مکان لے لیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو میری بات سنو۔ دراصل بات یہ ہے کہ میری بیٹی اب شادی کے لائق ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں۔ تو مبارک نے کہا حضور، آپ کے مجھ پر پہلے ہی اتنے احسانات ہیں، آپ یہ نہ کیجئے، میں غریب ہوں، میں کم اس کے حقوق دے پاؤں گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے طے کر لیا ہے کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ بہرحال اب امام صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک نامی لڑکے کے ساتھ، اپنے مؤذن کے ساتھ کر دیا، اور کرنے کے بعد ان دونوں کو رخصت کر دیا ان کے گھر پر۔ جب مبارک اپنے گھر آئے، کرائے کے مکان میں آنے کے بعد اب رات آتی ہے اور حق زوجیت ادا کرنے کا اب وقت آتا ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم مستری کرنے کا وقت آتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کا وقت آتا ہے۔ تو مبارک مصلی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے بچھاتے ہیں اور ساری رات اس پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو بیٹی ابا کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے، اے ابا جان، تم نے میری شادی کیسے لڑکے سے کرا دی ہے جس نے پوری رات مصلی پر گزار دی اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو مبارک کو بلایا گیا، تو مبارک کو جب بلایا گیا تو مبارک سے پوچھا گیا کہ اے مبارک، بتاؤ تم نے اپنی بیوی کا حق کیوں ادا نہیں کیا؟ تو مبارک نے کہا حضور، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک حرام کا لقمہ کھایا ہوگا اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اور جس کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا وہ 40 دن تک گھومتا رہتا
ہے. تو بہرحال میں نے یہ سوچا کہ آپ قاضی ہیں اور آپ کی انکم جو ہے بادشاہ کے یہاں سے آتی ہے اور بادشاہ کے یہاں پر حرام کا مال بھی آتا ہے اور حلال کا مال بھی آتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا مال کیسا ہے، لیکن میں جب تک 40 دن تک اپنی بیوی کو اپنے کمائی کے پیسوں سے نہیں کھلا دیتا، میں اس سے ہم مستری اس کا حق ادا نہیں کروں گا. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ جس نے ایک بھی لقمہ حرام کا کھایا اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. تو لہٰذا میں 40 دن کے بعد اس کا حق دوں گا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ تم نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے بیٹی، تم چلی جاؤ. مبارک ایک نیک اور پرہیزگار لڑکا ہے. جب وہ دونوں چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد 40 دن مکمل ہوتے ہیں. مکمل ہونے کے بعد پھر مبارک جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں. پھر جب 9 مہینے ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اپنے وقت کا امام گزرتا ہے، جس کو دنیا آج عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے.